الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم میاں شہباز شریف 2-3 روز پہلے وفاقی بجٹ منظور کروا چکے۔ مسلسل مہنگائی کا طوفان لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم بھی اپنے گھر آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ 11 اپریل کو 10 اور 11 اپریل کی درمیانی شب کو جب وہ وزارت عظمیٰ سے الگ کیے گئے، اس دن سے وہ آرام سے نہیں بیٹھے، مسلسل جلسے کر رہے ہیں اور دباؤ کا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک پوزیشن لے لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ایسے سیمینار منعقد کر رہے ہیں جہاں پر وہ اپنی پسند کے اینکر پرسنز، دانشوروں اور وہ جو کبھی خود فوج کے بہت بڑے ایجنٹ تھے اور ان کے کہنے پر لوگوں کو بارے میں باتیں کرتے تھے، اب وہ ان کے کہنے پر فوج پر طنز و تشریح کے تیر چلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو IMF کا بجٹ تھا، اس کی لپیٹ میں پورا ملک آ چکا ہے۔ موجودہ حکومت اس حد تک ذمہ دار ہے کہ انہوں نے عمران خان کے زمانے میں کی اقتدار میں شوکت ترین کے دستخطوں سے کیے گئے معاہدوں کو پورا کیا۔ یہ معاہدے پورے نہ کرتے تو $2 بلین کے لگ بھگ پاکستان کو جو قرض ملنا تھا وہ نہ ملتا، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہو جاتا۔ خیر، پاکستان کو تو انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب یہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ کی اشک شوئی کی جائے۔ وہ غریب طبقہ جن کو روٹی نہیں ملتی 2 بات کی، ان کے لیے سستا آٹا، گھی سستا، چینی سستی، دالیں سستی فراہم کرنے کے لیے حکومت کوئی بڑے پیمانے پر انتظام کرے۔ اب رہی بات عمران خان صاحب کے 2 جولائی کے جلسے عام کی بات، پہلے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب انہوں نے اس بات کی گارنٹی لکھ دی، شیورٹی دے دی کہ 12 بجے سے پہلے جلسہ ختم کر کے ہم ڈسپرس ہو جائیں گے اور کوئی شخص، جلسے کا کوئی آدمی بھی ریڈ زون کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب تو یہ طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب اب ریڈ زون کا جو رٹا لگائے رکھتے تھے اس سے ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب وہ اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ان سے خطاب کریں۔ حکومت کو اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، حکومت چاہتی بھی یہی ہے کہ عمران خان ایجیٹیشن کی بجائے اپنی تمام تر توجہ جلسوں سے خطاب پر مرکوز کریں۔ لیکن ایک بات خاص طور پر محسوس کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیادہ باتیں ہونے لگی ہیں۔ ایسے سیمینار منعقد کر رہے ہیں جس میں طنز و تشنیع کی جاتی ہے فوج کے خلاف، اور فوج کے سربراہ کا نام لیے بغیر مختلف ہیلوں بانوں سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی یہ لگتا یہ ہے کہ اب پہلے امریکہ سرکار کا تھا کہ ہمیں امریکہ نے نکلوایا، اب پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو نکالنے والے لوگ رالپنڈی میں موجود ہیں۔
اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے وہ اعلی کار تھے. بھائی اعلی کار کس طرح تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے 3.5 سال پونے 4 سال سے عمران خان کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. یہ تو عمران خان کی نالیکی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے. اگر کاش بہتر ہوتا کہ اگر عمران خان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے تو شاید تحریک عدم اعتماد کی نوبت ہی نہیں آتی. عمران خان نے پاکستان کی پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی, ان سے جیلیں بھرنے کی کوشش کی. اس لیے جب کہ نئی حکومت قائم ہوئی تو اس میں بیشتر وہ لوگ تھے کہ جو ضمانت پر تھے. ایون کہ ملک کا وزیر اعظم ضمانت پر تھا, ملک کا صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ضمانت پر تھا. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ سب لوگوں کو انہوں نے جیل میں بھجوانے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے جب ان کو موقع ملا انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا. ایک جمہوری کے طریقے سے نکلا ہوا شخص بھی ماننے کے لیے شکست اپنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. دنیا میں تو کئی بار جگہ ہوتا ہے ایسا ہے, برطانیہ میں تو اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم اپنی ایوان میں اکثریت کھو دیتے ہیں تو فی الفور استعفیٰ دیتے ہیں یا وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی شکست یہیں ختم نہیں ابھی ہونی. عمران خان صاحب نے ایک پنگا پنجاب میں بھی لے رکھا ہے. وہاں پر جو 20 نشستیں خالی ہوئی ہیں وہاں تمام نشستوں پر وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اگر 15-16 نشستیں مسلم لیگ نون لی گئی تو یقیناً مسلم لیگ نون کا ہی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سیکنڈ روڈ میں جو ووٹنگ ہونی ہے اس میں وہ جیت جائے گا. اور 22 جولائی کو ہونے والی جو دوسرا راؤنڈ ہوگا ووٹنگ کا اس میں حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہے یہ ملک کے آئندہ پولیٹیکل سیٹ اپ پہ اثر انداز ہوگا. اگر مسلم لیگ نون یہاں نشستیں جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ انتخاب ہی جیت جائیں گے. تو یہ ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے. وہ اگر بائیکاٹ جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی سے اپنے آپ کو الگ کر کے انہوں نے استعفے دے دیے, اگر وہ پنجاب سے بھی یہی بات کرتے تو شاید ان کی کوئی عزت رہ جاتی, وہ برہم رہ جاتا. اب لڑائی برہم سے بھی آگے نکل گئی ہے. اب عمران خان صاحب پورا زور لگائیں گے, وہاں الیکشن میں وہاں جلسوں سے خطاب کریں گے. اگر اس کے باوجود عمران خان صاحب کی جماعت کو نشستیں نہ ملی جتنی وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ الزام لگائیں گے کہ ہمارے اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب دھاندلی تو خیر اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو الیکشن ہار جائیں وہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن جتنے انتخابات انہوں نے جیتے ہیں 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب تیسری بات بڑی اہم ہے کہ بشرا بی بی کی ارسلان خان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی آڈیو باہر آ گئی ہے. یہ آڈیو اس طرح شاید اور بھی موجود ہوں گی ان لوگوں کے پاس جو اس کو غائب لیک آؤٹ کر رہے ہیں. یہ غداری اور یہ ساری ہدایات یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بنی گالا کی مکین کس طرح ہدایات دیتی نہیں ہیں, عملی سیاست میں حصہ لیتی نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ نے اپنے موقف کو اس انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ غدار ہیں, یا جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے آپ کے خلاف وہ غدار ہیں, یا جن لوگوں نے ان کی پشت پناہی کی وہ سارے غدار ہیں. سر ایک آدمی اس ملک میں محب وطن اور ملک کا وفادار ہے, وہ ہے عمران خان. یہ بھی ایک سیاسی لحاظ سے ان کی شکست ہے کہ یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں جو انکشاف ہو رہا ہے. اب یہ جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا ہے یقیناً ایک بڑا جلسہ تھا, لیکن یہ اس جلسے سے بڑا نہیں تھا جب وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے جلسہ یہاں کیا تھا جس میں انہوں نے خط لہرایا تھا. اگرچہ اس جلسے میں بھی انہوں نے وہی گیت گایا کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا تھا, لیکن آپ دیکھیں گے اس جلسے کا سائز کم ہو گیا. پھر انتظار کرنا پڑا کہ ایک جلوس ساتھ دے کر تاکہ کوئی انٹرنس ہو اور
پریڈ گراؤنڈ میں اپنی انٹرنس کو بہتر بنایا گیا. 2-4 بار اور جلسے ہوئے تو مزید لوگ کم ہو جائیں گے. اب اتنے لوگوں سے تو پریڈ گراؤنڈ سے نکل کر ریڈ زون پہ قبضہ کرنا مشکل ہے. میرا خیال یہ کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب یہ قبول کر لیں گے کہ اس حکومت کو 1.25 سال 1.5 سال کام کرنے دیں. اگر اس عرصے کے دوران عمران خان نے یہ ایکسرسائز جاری رکھی کہ جلسہ کھیلتے رہے تو پھر جس دن انتخاب ہوگا اس وقت تک یہ لوگ تھک ہار جائیں گے. عمران خان ری آرگنائزیشن کی طرف توجہ نہیں دے رہے. عمران خان اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اور موبلائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ ان کو اپنے جلسوں میں اپنی تقاریر کے سہر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا جادو جو تقاریر کا ہے وہ اب لوگوں کے سر سے اتر رہا ہے. یہ جو لوگ اب دیکھیں حیران کن بات کہ افغانستان اور رشیا کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں ان کے جلسوں میں. تو آپ کی جماعت کو بھی کہا جائے کہ روس نواز، یہ روس نوازی چھوڑ دیں. پاکستان کی سیاست کو داؤ پہ نہ لگائیں، پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ نہ لگائیں. ہماری تجارت جن ملکوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ قائم رہنے دیں. اگر ہم نے ان کو اپنے سے الگ کر لیا تو پاکستان کی جو ادائیگی کا جو نظام ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا اور پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. پاکستان کی برآمدات کا دار و مدار امریکہ اور یورپی ممالک پر ہے. آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے. لڑائی لڑنا ہے تو پھر پیٹ پر پتھر رکھنا ہوگا. تو جناب آپ سیمینار منعقد کر رہے ہیں، سیمینار بھی ذرا دیکھ کر منعقد کریں. رائے عامہ آپ اس طرح نہیں خلاف کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو سرپرستی حاصل رہی یا وہ آپ کے لیے سہارا بنتے رہے تو پھر تو واہ تھا اور کہتے تھے کہ جناب ہم ایک پیج پر ہیں. اب آپ کسی نہ کسی بہانے اسٹیبلشمنٹ کو لان تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طرز عمل آپ چھوڑ دیں. بڑے آپ سے پہلے بھی لوگ آئے، بڑے بڑے سیاستدان اپنے آپ کو یہی کہتے تھے اور پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی اپنی بند کر دیں. نہیں کریں گے پھر کوئی نام لینے والا اس ملک میں آپ کا نہیں ہوگا. شکریہ.